بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات ہی پر کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد اور داغ ڈالی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہیں اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء اور علوم اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں، جو آگے مسلمان معاشرہ کا اسلام سے ناطہ جوڑنے، مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ بر صغیر میں دینی روایات اور اسلامی اقدار کے تحفظ و سربلندی کے لیے علماء حق نے جو مجاہدانہ اور سرفروشانہ کردار ادا کیا ہے، وہ تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ مشیت خداوندی نے بر صغیر کے اہل علم کے لیے یہ سعادت مقدر کی کہ انہوں نے معاصر اسلامیہ کی حفاظت کے لیے دیگر عالم اسلام کے طریق سے ہٹ کر مدارس دینیہ کے قیام اور استحکام کا بے نظیر کارنامہ سر انجام دیا۔ مدارس دینیہ کی یہ عظیم طاقت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اکابر علماء دیوبند نے مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اکابر علماء دیوبند کا اجلاس جامعہ خیر المدارس ملتان میں 20 شعبان المعظم 1376 ہجری مطابق 22 مارچ 1957 عیسوی کو استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تنظیمی کمیٹی کے اجلاس منعقدہ 14-15 ربیع الثانی 1379 ہجری مطابق 18-19 اکتوبر 1959 عیسوی میں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک ہماگیر تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وفاق کے دستور کی منظوری کے ساتھ ساتھ 3 سال کے لیے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا۔ صدر وفاق شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر اول استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر دوم محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ محمود الملت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، خازن فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حق تعالی جل شانہ نے وفاق کے قیام کا عظیم کام ان مقتدر اور مقبول ہستیوں سے لیا۔ صدر اول علامہ مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 رمضان المبارک 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی کو ترنگزئی تحصیل چارسدہ ضلع پشاور میں مولانا غلام حیدر بن مولانا خان عالم بن مولانا سعد اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ سن 1909 عیسوی میں ایک پرائمری اسکول میں داخلہ لیا اور 1912 عیسوی میں فارغ ہوئے۔ پھر خیبر پختونخوا اور افغانستان کے مختلف علماء سے فنون کی کتابیں پڑھیں۔ 1920 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1921 عیسوی میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ سن 1922 عیسوی میں آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی اور مولانا رسول خان ہزاروی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ذی القعدہ 1403 ہجری مطابق 16 اگست 1983 عیسوی کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صدر دوم استاذ العلماء مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ننیال میں بمقام عمروال بلہ تحصیل نکودر ضلع جلندر میں 1313 ہجری مطابق 1895 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اپنے ماموں شاہ محمد کی زیر تربیت رہے، جو قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے بیعت اور بے حد متقی اور صالح بزرگ تھے۔ قرآن مجید بھی انہی سے پڑھا۔
سن 1905 عیسوی میں مدرسہ رشیدیہ نکودر ضلع جلندھر میں داخلہ لیا اور 2 سال تک وہاں مکتبی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مدرسہ رشیدیہ رائے پور گوجراں ضلع جلندھر میں مولانا فضل احمد اور مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب سے صرف و نحو، فقہ، اصول، فلسفہ اور منطق اور ادب کی کتابیں پڑھیں۔ کچھ عرصہ مولانا سلطان احمد سے اکتساب فیض کیا۔ بعد ازاں مدرسہ منبع العلوم گلوٹھی میں مولانا غلام نبی، مولانا کریم بخش پنجابی اور مولانا محی الدین سے علوم و فنون اخذ کیے۔ اعلیٰ تعلیم مولانا محمد یاسین سرہندی، مولانا سلطان پشاوری، مولانا سلطان احمد بریلوی اور مولانا عبد الرحمن سلطان پوری سے مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں حاصل کی۔ سند حدیث حضرت مولانا محمد یاسین سرہندی سے حاصل کی اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند کے دست مبارک سے سند فراغ عطا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 شعبان المعظم 1390 ہجری مطابق اکتوبر 1970 عیسوی کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور جامعہ خیر المدارس ملتان کے دارالحدیث کے عقب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ صدر سوم علامہ مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 4 ربیع الثانی 1326 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو پشاور کے قریب ایک گاؤں بنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور ماموں سے حاصل کی اور اس کے بعد کابل کے ایک دینی مکتب میں عربی اور ثانوی تعلیم حاصل کی۔ سن 1945 عیسوی سے 1947 عیسوی تک آپ نے مختلف علوم و فنون اور حدیث کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اساتذہ میں علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 اکتوبر 1977 عیسوی مطابق 3 ذی قعدہ 1397 ہجری بروز سوموار کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صدر چہارم مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1909 عیسوی میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں عبد الخلیل میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لسانی طور پر مروت پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا خلیفہ محمد صدیق نقشبندی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ نے ان سے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مزید دینی تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید عبد الحلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت مولانا عبد العزیز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابا خیر لکی مروت چلے گئے اور ان سے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مفتی محمود صاحب نہایت ہی ذہین واقع ہوئے تھے اور ذوق و شوق علم بھی رکھتے تھے، لہٰذا اپنے استاذ محترم مولانا عبد العزیز اور دیگر بزرگوں کے مشورہ سے مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الرحمن امروہی رحمۃ اللہ علیہ تعطیلات کے ایام میں تشریف لائے اور مفتی صاحب سے پوچھا، کیا تم نے تحصیل علم مکمل کر لیا؟ جب انہوں نے مثبت میں جواب دیا تو مولانا امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب کا امتحان لیا اور اپنی طرف سے حدیث کی سند عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذی قعدہ 1400 ہجری مطابق 14 اکتوبر 1980 عیسوی کو وفات پائی اور اپنے آبائی گاؤں عبد الخلیل پنیالہ میں مدفون ہیں۔ صدر پنجم حضرت مولانا محمد ادریس میٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 1911 عیسوی میں انڈیا کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ کے علماء سے حاصل کی، پھر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، جہاں تفسیر و حدیث، فقہ و کلام اور منطق و فلسفہ کی تعلیم اکابر علماء سے حاصل کی۔ دورہ حدیث حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ آپ کے دوسرے اساتذہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا اعزاز علی امروہی اور علامہ محمد ابراہیم بلیاوی صاحب رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔ درس نظامی سے فراغت کے بعد آپ دہلی تشریف لے آئے اور مدرسہ امینیہ دہلی میں درس و تدریس اور دارالمصنفین میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔
اور تقسیم ملک تک تدریسی اور تصنیفی خدمات انجام دیتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی تشریف لے آئے اور علوم عصریہ اور علوم دینیہ کی مشترکہ تعلیم کے لیے ادارہ شرقیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، لیکن فطری ذوق چونکہ اشاعت علم دین کی طرف تھا، اس لیے فطری تقاضا سے مجبور ہو کر پہلے حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دارالعلوم کراچی کرنگی میں تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور 3-4 سال تک تفسیر و حدیث اور علم و ادب کی تعلیمات سے طلباء کو فیضیاب کرتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد نیو ٹاؤن میں مدرسہ اسلامیہ کے نام سے ادارہ قائم کیا، تو آپ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جامعہ اسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی تشریف لے آئے اور اپنی تمام زندگی اسی جامعہ میں خدمت حدیث میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 24 جمادی الاخری 1409 ہجری مطابق 2 فروری 1999 عیسوی بروز پنجشنبہ 11:15 بجے کے قریب اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صدر ششم شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1928 عیسوی کو ہندوستان کے ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام عبدالعلیم خان تھا۔ آپ کا تعلق آفریدی پٹھانوں کے ایک خاندان ملک دین خیل سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں حاصل کی۔ 1942 عیسوی میں آپ اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے فقہ، حدیث و تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 1947 عیسوی میں آپ نے امتیازی نمبرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مولانا محمد شریف کشمیری، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، مولانا عبدالخالق ملتانی، مولانا محمد ادریس کاندہلوی، مولانا اعزاز علی امروہی اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 جنوری 2017 عیسوی کو کراچی کے ایک ہسپتال میں مختصر علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صدر ہفتم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ 1935 عیسوی میں کاکول ضلع ایبٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالعلوم چھوہر شریف ہری پور اور احمد المدارس سکندر پور سے حاصل کی۔ بعد کی تعلیم دارالعلوم کراچی سے ہوئی اور 1956 عیسوی میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں درس نظامی کے پہلے طالب علم تھے۔ بعد میں آپ نے 1962 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیا اور 4 سال تک علوم نبویہ حاصل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 عیسوی میں جامعۃ الازہر سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی۔ تصوف میں علامہ محمد یوسف لدھیانوی اور علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہم اللہ کے مجاز بیت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں علامہ سید محمد یوسف بن نوری، مولانا عبدالحق نافع کاکا خیل اور مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 2021 عیسوی کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صدر ہشتم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ مد ظلہ العالی 5 شوال المکرم 1362 ہجری مطابق 1943 عیسوی بروز شنبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ آپ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ تعلیم کی بسم اللہ وہیں دیوبند میں ہوئی۔ رجب 1367 ہجری مئی 1948 عیسوی کو والد محترم کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں مختلف اساتذہ سے حاصل کی،
پھر 1370 ہجری مطابق 1951 عیسوی میں جب آپ کے والد محترم نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی تو آپ نے اسی دارالعلوم میں پورے درس نظامی کی تکمیل کی۔ شعبان 1379 ہجری میں بعمر 17 سال دورہ حدیث سے فراغت ہوئی اور دورہ حدیث میں اول آئے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی، حضرت مولانا اکبر علی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان، حضرت مولانا قاری رعایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالصحبان محمود صاحب قابل ذکر ہیں۔ 16 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پہلی پوزیشن میں پاس کیا، پھر دارالعلوم ہی کے شعبہ تخصص فی الافتاء میں داخلہ لے کر باقاعدہ 2 سال میں فتویٰ کی تربیت حاصل کی۔ بعد ازاں پنجاب بورڈ سے میٹرک، جامعہ کراچی سے BA، سندھ مسلم کالج سے LLB اور جامعہ پنجاب سے MA عربی کے امتحانات امتیاز سے پاس کیے۔ لا کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تدریس کا آغاز 1380 ہجری میں دارالعلوم کراچی ہی میں ابتدائی عربی کتب سے کیا، پھر مختلف علوم و فنون کی تقریباً ساری کتب زیر درس رہیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کا درس آپ کا شب و روز کا مشغلہ ہے۔ درس ترمذی اور بخاری بہت مقبول عام ہوا ہے۔ آپ نے دارالعلوم کراچی سے ایک رسالہ ماہنامہ البلاغ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی 1967 عیسوی میں جاری کیا، جس کے تاحال آپ مدیر اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح البلاغ انٹرنیشنل انگریزی زبان میں 1999 عیسوی میں جاری کیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ کے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دارالعلوم کراچی کے محتمم اور آپ 1976 عیسوی میں نائب محتمم منتخب ہوئے۔ آپ ایک بین الاقوامی مذہبی اسکالر کی حیثیت سے ملک اور بیرون ملک میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ موجودہ دور کے عظیم محقق، مدبر و مفسر، محدث و مفکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کے لحاظ سے پورے ملک کے علماء کی صف میں ایک بلند مقام پر فائز کیا ہے اور پوری ملت اسلامیہ آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آپ اپنے اخلاق عالیہ، سادہ مزاجی، زہد و تقوی اور تواضع میں اپنے اکابر اور اسلاف کا عین نمونہ ہیں۔ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہے۔ آپ تمام اکابر علماء کے لیے محبوب شخصیت ہیں۔ آپ نے درس و افتاء اور دیگر خدمات جلیلہ کے علاوہ بہت سی تصانیف بھی تالیف فرمائی ہیں، جن میں درس ترمذی، عیسائیت کیا ہے، بائبل سے قرآن تک، تقلید کی شرعی حیثیت، اصلاحی خطبات، تراشے، اصلاح معاشرہ، اسلام اور جدت پسندی، اسلام اور سیاست حاضرہ، حجت حدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخی حقائق، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار، جہان دیدہ، علوم القرآن، عدالتی فیصلے، معاصر حضرت عارفی، نقوش رفتگاں اور ہمارا معاشی نظام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ انگریزی، عربی اور دیگر زبانوں میں بے شمار تالیفات اور مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ حق تعالی عمر میں برکت اور رحمت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔